السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے ناظرین و سامعین، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 156 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی نافرمانی کا تذکرہ فرمایا، ان کے اریحا یعنی بیت المقدس میں داخلے پر حتتن کی بجائے ہنتتن کا الفاظ استعمال کرنا، ہفتے کے بارے میں نافرمانیاں، انبیاء کا قتل، اور اب انہوں نے جو حضرت مریم علیہ السلام پر جو انہوں نے تہمت لگائی اس کا تذکرہ ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ، بس سبب ان کے کفر کے یعنی اللہ کے احکامات کا انکار کرنے کے سبب، وَقَوْلِهِمْ اور اس بات کے سبب علی مریم جو انہوں نے مریم پر کہی، بہتان عظیم، بہت بڑے الزام کے سبب اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا یہاں تذکرہ یہ فرمایا کہ ان اسباب کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی سرزنش کی۔ فرمایا حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں وہ یہودیوں نے ان پر بہتان لگایا کہ معاذ اللہ مسیح جو ہے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ یوسف نجار کا بیٹا ہے، کہ روایت کے مطابق وہ حضرت مریم کی طرف منسوب تھے، لیکن ابھی تک رخصتی نہیں ہوتی، تو انہوں نے حضرت مسیح کو نعوذ باللہ جو یوسف نجار ہے اس کا ناجائز بیٹا قرار دیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی پاک دامنی کا ذکر قرآن میں جا بجا فرمایا ہے۔ تھوڑا سا حضرت مریم کے بارے میں تعارف آپ کو کروا دوں کہ مریم بنت عمران اللہ کی برگزیدہ بندی تھی، یہ انبیاء کے خاندان سے تھی۔ قرآن میں پوری سورہ مریم جو ہے حضرت مریم کے نام سے موجود ہے۔ حضرت مریم داؤد علیہ السلام کی نسل سے تھیں اور ان کی والدہ بنی اسرائیل کی نیک عابدہ زاہدہ خاتون تھی۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ پیغمبر ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں۔ مریم علیہ السلام کی والدہ جو ہیں انہوں نے منت مانی تھی کہ ان کے ہاں جو اولاد پیدا ہوگی وہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دیں گے، کیونکہ یہ خاندان بیت المقدس کے متولی تھے۔ لیکن جب حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ بڑی حیران ہوئی کہ ان کے ذہن میں تھا کہ مجھے توقع یہ رکھتی تھی کہ لڑکا ہوگا اور میں اس کو جو ہے وہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، متولی بنا دوں گی۔ تو جب بڑی حیران اور پریشان ہوئی تو حضرت زکریہ علیہ السلام جو ہے وہ مریم کے خالو تھے، یعنی کہا جاتا ہے کہ حضرت مریم بنت عمران یا اخت ہارون جو کہا جاتا ہے، اس کا مطلب آل عمران اور آل ہارون ہے، تو یہ عربی کا ایک طرز بیان ہے۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام اور ان کا خاندان بیت المقدس کا پہلی متولی چلا آ رہا تھا، تو مریم علیہ السلام کو حضرت زکریہ علیہ السلام کی سرپرستی میں کفالت کے لیے دے دیا گیا۔ تو ان کے لیے کمرہ مخصوص کر دیا گیا جہاں وہ حضرت مریم اللہ کی عبادت کرتیں۔ تو جب زکریہ علیہ السلام کہیں سے اس کمرے آتے، ان کے پاس کبھی کبھی آتے، کیونکہ کمرہ وہ باہر سے باہر بند تھا، یہ ایک عورت تھی اور عورت کا پردہ ضروری تھا، تو جب آتے دیکھتے تو حضرت مریم کے علیہ السلام کے پاس انواع و اقسام کے پھل موجود ہوتے، بڑے حیران ہوتے، تو پوچھتے ان لکی ھذا یا مریم، اے مریم یہ کہاں سے لیے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے میرے پاس آئے ہیں، اللہ نے مجھے بھیجے ہیں۔ تو حضرت جو ہے داؤد علیہ السلام وہ چونکہ ان کی اولاد نہیں تھی تو پھر وہ اللہ سے اسی یعنی موقع پر انہوں نے کئی دفعہ دعا کی کہ اللہ کا حضرت مریم علیہ السلام کو تو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے،
تو مجھے بھی بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور ان کے ہاں حضرت زکریا جو ہے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں کئی کامل ہو گزرے ہیں، یعنی مرد جو ہیں، مردوں کے بارے میں کئی کامل ہو گزرے ہیں، مگر عورتوں میں کوئی کامل نہیں سوائے فرعون کی بیوی آسیہ کے اور عمران کی بیٹی مریم کے۔ اور پھر فرمایا کہ حضرت عائشہ کو ان تمام عورتوں پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے سرید کو تمام خانوں پر۔ تو سورہ مریم کی آیت نمبر 16 میں سے لے کر 36 تک مریم کی پیدائش کا تفصیل سے ذکر ہے، اور سورۃ آل عمران میں بھی آیت نمبر 35 اور 36 میں ان کی جو منت مانی تھی ان کی والدہ نے، اس کا ذکر ہے۔ اور سورۃ آل عمران میں 45 اور سے لے کر 50 تک حضرت عیسیٰ کی پیدائش اور ان کے معجزات کا ذکر ہے۔ یعنی مقصد بیان کرنے کا یہ ہے کہ حضرت مریم کا ذکر قرآن میں کافی مقام سورۃ تحریم میں ہے۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی پاک دامنی کا ذکر فرمایا۔ تو یہ ایک پاک باز خاتون تھیں، ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے ان کو، یعنی قرآن میں ان کی برات، ان کی جو پاک دامنی کا اعلان ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا، لیکن اس بدبخت قوم نے حضرت مریم علیہ السلام کو بھی نہیں بخشا، ان پہ بھی طرح طرح۔ دیکھیے اللہ نے جب حضرت آدم کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا اور ساری مخلوق کے جو جد ہیں اب ان کو بنا دیا، تو اللہ قادر ہے ہر چیز پہ، اللہ کی قدرت ہے، وہ جس کو جیسے چاہے بغیر باپ کے پیدا کر دے، بغیر ماں کے پیدا کر دے، اس کی حکمت ہے۔ لیکن اس قوم نے چونکہ حضرت مریم کی زندگی سب کے سامنے تھی، وہ پاک تھیں، پارسا تھیں اور پاک خاندان سے تھیں، نیک خاتون تھیں، اس کے باوجود اس پر الزام لگانا، یعنی یہ اس قوم کا وتیرہ رہا ہے کہ انہوں نے اللہ والوں کا ہمیشہ دل دکھایا، انہیں ہمیشہ الزام دیے، ان پر ہمیشہ زمین تنگ کی۔ تو یہ بدبخت قوم آج بھی مسلمانوں پر زمین تنگ کیے ہوئے ہے۔ اللہ رب العزت مسلم امہ کو ان کے جو شرارتیں ہیں، جو شیطانیاں ہیں، ان کے شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، بچائے، آمین یا رب العالمین۔